ہاں جی ہاں جی، اللہ غالب بھائی کیا کیسے بات ہیں؟ کرو. ٹھیک ہے ٹھیک، آپ سنائیں. جی پہلے بھی میں آیا ہوں اسٹریم میں آپ کی. ہاں آپ کی آواز مجھے جانی پہچانی لگ رہی ہے. ہاں جی، ہاں کیا ذرا بات کرنی زیادہ ہے؟ عرصے بعد آیا ہوں. اچھا. ہوں. ہاں جی. غالب بھائی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ جو بات کرتے ہیں رسول اللہ کے بارے میں، کہ جو قبر ہے رسول اللہ کی، ہوں. ادھر اس کے اندر کچھ نہیں ہے، یہ کس بنیاد پہ کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ قبر کے اوپر پہلے میں اور حاجی بھائی اس بارے میں بڑی بات کر چکے ہیں، اور ایک بار ابن مریم نے بھی، میں نے بھی اس بارے میں بڑی بات کی تھی کہ قبر کے اندر قبر سیلڈ ہے پوری کی پوری. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے. صحیح ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر کچھ ہے یا نہیں ہے. اس کی وجہ بہت سی ڈفرینٹ وجہیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک تو پہلی بات ہے کہ ہسٹوریکل ایویڈنس بہت کم ہے. حاجی بھائی اکثر ایک بات کہتے ہوتے ہیں، حاجی بھائی ادھر ہی ہیں، تو وہ یہ ہے کہ ہم سرٹینٹی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حضرت محمد جیسی کوئی شخصیت مدینہ میں کبھی رہتی بھی تھی. ٹھیک ہے، یہ ہم سرٹینٹی سے نہیں کہہ سکتے. ہاں وہ قبر کسی اور کی ہو سکتی ہے، مگر ڈیفینیٹلی یہ کہنا کہ حضرت محمد کی ہے، یہ کوئی ہمارے پاس صحیح قسم کا ایویڈنس اصل میں نہیں ہے. کیونکہ یہ مسجد نبوی جو ہے یہ بھی عبد الملک نے بنوائی تھی. عبد الملک نے نہیں، الولید نے بنوائی تھی. یہ 710 کی بات ہے، الولید نے بنوائی تھی یہ. ٹھیک ہے. اور اس ٹائم امہات المومنین ساری مر چکی تھی، اور حجرے اس نے توڑوا کے ایکسپینڈ کرائی تھی تاریخ طبری کے مطابق. مگر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسجد نبوی اس ٹائم ہی بنائی گئی تھی. تو پھر بات یہ ہے کہ یہاں تو پھر کھول کے دیکھیں قبر اندر کیا ہے، تو ہاں پھر جی کوئی بالکل بات آئے صحیح گی. کہہ رہے ہیں. اچھا اچھا، اور غالب بھائی. سب سے بڑی بات ہاں جی یہ بھائی. ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان دونوں قبروں کا رخ بھی پیترا کی جانب ہے، جو سرانہ ہے، نارتھ کی طرف، نارتھ کی طرف. نارتھ کی طرف ہے. وہ مطلب نارتھ میں وہاں پیترا ہی آتا ہے نا، ہوں. یا ون وے دی ادر. سو وی ایکچولی ڈونٹ نو کہ وہاں پہ کون دفن ہے until we pinpoint Muhammad, where Muhammad was, who Muhammad was. I mean اس نے کیا کیا ہے، کب تک وہ زندہ رہا ہے. دیکھیے 632 میں محمد مر گیا ہے اسلامی سورسز کے مطابق، لیکن all the other sources جو contrary sources ہیں، ہاں ہاں جو اپنا ان کے سامنے جو دوسرے لوگوں کی ہسٹری ہے، وہ محمد کو ایٹ لیسٹ 660 تک زندہ رکھے ہوئے ہیں. اگر وہ 660 تک زندہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چاروں کے چاروں خلیفہ ہے، ان کا تو مطلب کہ جو عرصہ ہے وہ بالکل ملیمیٹ ہو گیا، دے آر نان ایگزسٹنس. بٹ ایسا بھی نہیں ہے. اپنا کیا نام ہے، عمر کا ہمارے پاس اپنا وہ ثبوت ہے کہ دیر واز اے عمر. علی کا بھی ایک مطلب کہ ایک سورس سے ملتا ہے کہ اس کو کیا نام ہے، اس کا کوفہ کی اسٹیٹ کا اس نے امیر بنا دیا گیا یا امیر بن گیا. ٹھیک ہے نا، خلیفہ کبھی بھی نہیں بنا، امیر بنایا صرف اس ایریے کا، کوفہ کے ایریے کا. علی کی بات کر رہے ہیں. وہ بھی اپنا ڈائسی ہے تھوڑا سا، جو وہ ریفرنس آتا ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈائسی ہے. سو اس سے پہلے کہ ہمیں پتہ لگے کہ محمد کہاں دفن ہے، وہ تھا کیا، ہمیں یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ وہ تھا کون. ٹھیک ہے نا. جو بھی آپ کو مسلمان بتا رہے ہیں وہ 200-250 سال بعد خود پینٹ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ یہاں سے تھا، وہاں سے تھا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اپنے سورس میں محمد کا کوئی نام و نشان نہیں ہے ایٹ لیسٹ 690 تک. دیٹ از امپاسبل. کہ آپ نے پوری دنیا فتح کر لی ہے اس وقت تک. یو ہاں، آر اور محمد کے نام پہ فتح کی ہے. محمد کے نام پہ فتح کیا اور محمد کا نام نہیں ہے. آپ نے خط بھی لکھے ہیں، وہ خط بھی ہمارے پاس ہے. We have more than 40,000 inscriptions from that area which don't even mention Muhammad before 690. This is a very matlab کہ very mind boggling thing. How can that be possible? ایون کے راک انسکرپشن میں محمد کی پہلی مینشن 690 کے آس پاس ملتی ہے. Yeah, yeah. جب عبد الملک نے، اور پہلی انسکرپشنز بھی سرکاری انسکرپشنز ہیں. محمد کی سب سے پہلی انسکرپشن ڈوم آف دا راک جیروسلم میں ہے، وہ پہلی انسکرپشن ہے. اور وہ ہاں آیت جو اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے وہ بھی ہاں قرآن سے نہیں ملتی ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے نا. اور مطلب کہ اس میں نبی کا جو ایکچوئل ذکر کیا گیا ہے وہ ایز اے جیزس کیا گیا ہے. اگر آپ اس کو اچھی طرح پڑھتے ہیں تو آپ اس کو، اس کے بعد پھر وہ ہارون رشید میرا خیال آیا،
उसने वो इंस्क्रिप्शन मटू दी, वहां से चेंज करा दी। आदि उसने एक उसके बोर्ड के ऊपर लिखी हुई थी, वहां पे एक कोई नई चीज बना दी। मतलब कि ये ऐसा लग रहा है जिस तरह को कोई बंदा काम कर रहा है, उसके बाद उसको वो काम पसंद नहीं आ रहा है और वो उसके ऊपर अपना रबड़ फेर रहा है, वो अपना क्या कहते हैं उसको, जिससे मिटाई जाती हैं चीजें। हाँ रबड़ फेर उसने रेज करा के अपना नाम लिखा, ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा रशीद या हारून रशीद दोनों में से एक था, राइट। और उसके बाद उसने तो अपना हारून रशीद या पता नहीं मामून रशीद ने तो कुरान में अपना नाम भी अपना नाम डलवा दिया। हाँ ठीक है। वो बाद वाले आके लोगों ने उसको मतलब उसके अंदर से निकाला, क्योंकि वो तो फिर बिल्कुल ही वो अपना जाली जो चीजें थी वो सामने आने लगी थी। अच्छा गालिब भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो जैसे आपकी मैंने कुछ वीडियो देखी, उसमें आपने हदीसों के रेफरेंसेस से बताया कि रसूल अल्लाह के वफात का मंजर क्या था, कि उनकी 2-3 दिन तक मैयत पड़ी रही। हाँ। और ये सब तो वो एक अलहदा पहलू है। और जो दूसरी तरफ बात करते हैं हम आर्कियोलॉजिकल बेसिस पे, तो वो आर्कियोलॉजी में कोई ऐसी मतलब एविडेंसेस नहीं मिलती, मतलब उनकी मैयत के वाले से क्या। देखें असल में देखें, ये हो भी सकता है कि वहां पे जो शख्स दफन है उसी को बाद में मोहम्मद बनाया गया है, मगर क्या वो वाकई वो मोहम्मद है जो कि तारीख की किताबों में लिखा है, इसका इम्कान बहुत कम है। ठीक है, समझ गए बात? इस बात का इम्कान बहुत कम है। ऐसा जरूर हो सकता है कि कोई वॉरलॉर्ड हो जिसकी बेसिस पे इस्लाम बनाया गया, क्योंकि जैसे कि हाजी भाई थोड़ी देर पहले कह रहे थे दूसरे कॉलर से बात करते हुए, और आसिम भाई भी ये बात कह रहे थे कि जब इन्होंने लेटर ऑन ये रियलाइज किया कि इन लोगों के पास काफी बड़ा एरिया आ गया रूल करने के लिए, तो इन्होंने सोचा कि अगर मैं आपको बताता हूं कि ईरान क्यों हारा था। ठीक है, ईरान इसलिए हारा था जब हेराक्लस आया 622 में आर्मीनिया के रास्ते से टेसफोन या मदाइन पे आया और उसने उधर आके हमला किया और उनको मारा। तो आपको पता है कि वो क्यों हारा था, क्यों जीता था हेराक्लस? नहीं, मुझे नहीं पता है आपको? हेराक्लस इसलिए जीता था कि ईरान में क्रिश्चियनिटी इतनी फैल चुकी थी कि वो ईरानी जो थे वो शहनशाह की तरफ नहीं थे, वो कैसर की तरफ थे, और उन्होंने एक्टिवली मदद की थी इसको हराने में, शहनशाह को। ठीक है, तो सॉरी, और इसी सिलसिले में 622 में जो अपना हिजरी बोला जाता है, जिसको ये हिजरी बोलते हैं, हिजरी कैलेंडर शुरू होता है, वो हिजरत मोहम्मद की हिजरत नहीं थी, वो मैस हिजरत थी इन्हीं क्रिश्चियन लोगों की जिनको वो सैसियन अपना वो जो क्या कहते हैं उसको, जो पर्शिया से वो निकाले गए, एंड दे केम बैक टू देयर मतलब अपना द रियल रूट्स। सो वो और आज़ादी भी उनको उसी वक्त मिली, 22 में मिली अरबियों को। ठीक है, इनसे क्या नाम है इसका, अपना सैसनेट से उनको आज़ादी भी 622 में मिली, और इसको वो अरबियों का साल कहते हैं। हाँ, द ईयर ऑफ द अरब्स। पहले माविया ने जहां भी लिखवाया उसने ये नहीं लिखवाया हिजरी का साल, उधर लिखा है शुरू में, जिधर भी लिखी हैं इंस्क्रिप्शंस भी, उधर लिखा है ईयर 1 ऑफ द अरब्स, ईयर 20 ऑफ द अरब्स, ईयर 30 ऑफ द अरब्स। हिजरी कैलेंडर तो आके 150 साल बाद ये हिजरी लिखना शुरू करते हैं, उससे पहले तो वो सारे के सारे ईयर ऑफ द अरब्स लिख रहे थे कि ये अरबों का साल है। ठीक है, तो अब बात ये है कि इन्होंने क्या किया, फिर जब बाद में अब्दुल मलिक वगैरह जब हुकूमत में आए तो उस टाइम भी उनका नंबर 1 एनिमी कॉन्स्टेंटिनोपल ही था। और आपको मैं एक और बात बताऊं, मैं कई बार इस चैनल पर पहले बता चुका हूं कि जो हिजाज है उसकी डोमिनेंट पॉपुलेशन पेगन अरब्स नहीं थी, उसकी डोमिनेंट पॉपुलेशन जूइश क्रिश्चियनिटीज थी, जिसे मसीहानिक क्रिश्चियनिटीज कहते हैं, जो कि यस्सु को खुदा का बेटा नहीं मानते, यस्सु को नबी और मसीह मानते हैं, जो कि इस्लाम मानता था। इस्लाम बेसिकली जूइश क्रिश्चियनिटीज की एक फॉर्म है। इस्लाम जो है ना वो जूइश क्रिश्चियनिटीज ही है, और वो उधर से फिर आगे, फिर जब अब्दुल मलिक आता है तो अब्दुल मलिक को ये नजर आता है कि वो ये तो, क्योंकि उस टाइम पर्शिया में रहने वाले क्रिश्चियंस ने हेराक्लस का साथ दिया और शहनशाह की कब्र खुद गई, तो अब्दुल मलिक ने भी सोचा कि वो अगर ये क्रिश्चियन रहे तो ये तो हमारी भी कब्र खोद देंगे, हमारी डायनेस्टी तो नहीं चलनी फिर।
تو یہ وہ سرکاری پروپیگنڈا جس کے تھرو محمد شاید انوینٹ کیا گیا، اور کوئی پرانا وار لارڈ تھا جس کی بیس پہ انہوں نے انوینٹ کیا، اور پھر اس کی بیس پہ وہ پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں. قرآن جو ہے نا اصل میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جوئش کرسچنز کی شاعری ہے پرانی، زیادہ تر، بہت کم ہے. سورہ فاتحہ تو ہے ہی وہاں کی ہے. ایسی ہے. اینڈ دی ادر وے، اگر آپ یہ جو قرآن کا اسکیلٹن نکالے نا، جب آپ یعنی کہ آپ جتنی بھی زیر زبر اور پیش ہیں وہ سارا کچھ ختم کر دیں اور صرف لفظ باقی رہ جائیں، وہ سارا آرمیک نکلتا ہے. اس میں ہیمز نکلتی ہیں 25% ڈیفینیٹلی. ہیمز جو ہیں کرسچینٹی سے لیے، وہ کرسچینٹی سے، سیریا جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کرسچنس تھے جو نوسٹریرین کرسچن تھے، ان سے لی گئی ہے. ٹھیک ہے، اگر صرف زیر زبر آپ ہٹا دیں. ٹھیک ہے، جس طرح اپنا یہ ہور ہے، ہور کا ایکچولی میں ترجمہ انگور ہے، اور آپ ڈوم آف دا راک پہ بھی انگور ہی دیکھیں گے، وہاں پہ ہور نہیں، انگور بنے ہوئے ہیں. وہاں پہ آپ جب انسکرپشن پاس سے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر انگور بنے ہوئے ہیں ہور کی جگہ. ٹھیک ہے نا. سو اٹ از ویری کنفیوزنگ. یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی ریسرچ ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ ہونی بھی ہمارے ہاتھوں چاہیے، کیونکہ جو کیا کہتے ہیں ہمیں ان سائڈ آؤٹ کا پتہ ہے اسلام کا. جو باہر سے جاتے ہیں وہ مطلب کہ do it by themselves, but we go through from مطلب کہ ابھی ہم نے ایک قسط لگائی ہوئی ہے فری تھنکرز پاکستان میں، جس میں ہجرت کا ذکر کیا گیا ہے، محمد نے ہجرت کس طرح کی. آپ دیکھیں گے کہ وہ اب ہم نے اس کو پورا دونوں، میں نے اور غالب بھائی نے وہ بڑی اپنا ریسرچ کر کے بنائی تھی وہ، تو آپ کو یہ صاف پتہ لگے گا کہ کتنے بڑے بڑے جھوٹے کلیم کیے گئے ہیں اس کے اوپر کہ وہ غار ثور میں چھپا تھا. غار ثور مکہ کے اس سائڈ پہ ہے، مدینہ دوسری سائڈ پہ ہے، آپ اس کے اوپر اس پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہوئے دور سے نظر آ سکتے ہیں. وہ چھپنے کے لیے تو کسی صورت جگہ تھی نہیں. ٹھیک ہے نا. سو آئی مین کیا نام ہے، یہ ساری جو سٹوری ہے، یہ اسلام کی پوری سٹوری جو ہمیں بتائی گئی ہے اسلامی سورسز سے، وہ ہم یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 99.99% از میڈ اپ، اٹس فکشن، اٹس میتھ. جو 200-250 سال کے بعد اپنے آپ، اب قرآن کو ہی دیکھ لیجئے، جب بھی آپ کو قرآن وہ دیتے ہیں، اب وہ قرآن کے اندر چیزیں ایکسپلین کرنے کے لیے ہمیں 1000 سٹوریاں بنا دیتے ہیں. جس طرح یہ زید کی سٹوری ہے، یہ کیا نام ہے اس کا، وہ اپنا زینب تھا نا اس کی بیوی کا نام، زید. ہاں جی، زید کی بیوی کا زینب. رائٹ. اب مطلب کہ اگر جب ہم مجاہد کو پڑھتے ہیں، میرا خیال مجاہد ہی اس کا نام تھا، اس کو پڑھتے ہیں تو وہ کلثوم، وہ اس اپنا بجائے زینب کے وہ کلثوم کو اس کی اپنا بیوی بتا رہا ہے، کیا نام ہے اس کا، زید کی بیوی بتا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. سو اور یہ 900 میں بھی یہ بڑی بحث چلی تھی مسلمانوں کے اندر آپس میں کہ اس کی اصل بیوی کون تھی. ٹھیک ہے نا. سو اٹ از آل کنفیوزنگ. ہر ایک بندے نے میڈ اپ کیا ہے کہ میں نے ادھر مسجد بنائی ہے، اور میرے پاس جو نالج ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس سب سے بیسٹ نالج ہے، وہ دوسرے نے وہاں پہ بنائی ہوئی ہے، وہ کہتا نہیں میرے پاس سب سے بیسٹ نالج ہے. سو دے جسٹ میڈ اپ دی اسٹوریز ایز دے گو along. دیٹ از وائی یو سی ڈسکرپشن، اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، ان کو اپنا ڈفرنٹ چیزیں دیکھتے ہیں اس کے اندر. آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا لکھا ہوا ہے، ادھر دیکھتے ہیں یار یہ کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ایک ہی سٹوری ہوتی تو وہ ایک ہی سٹوری ہوتی. سو دیز آر، ہاں جی، دیز آر ٹو مچ مطلب کنفیوزنگ تھنگز آر گوئنگ آن. اور پھر میں ایک مرتبہ یاد کیجئے کہ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں یہ ایکچوئل اپنا ہارڈ ایویڈنس بیس بات کر رہے ہیں، آرکیولوجی اور ریٹن ہسٹری کی بیس پہ. اور وہ ریٹن ہسٹری جو کہ حضرت جو ان وقتوں پہ لکھی گئی تھی، یہ نہیں کہ 200 سال بعد، 200 سال بعد لکھی گئی، اسی سینچری میں لکھی گئی. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو کیا نام ہے اس کا، تائی اپنا محمد، جو تائی جس کا ذکر ہوتا ہے، جو ہم کہتے ہیں خالد بن ولید نے وہاں پہ حملہ کیا، وہ خالد بن ولید نے حملہ نہیں کیا، وہ محمد تھا وہ، اور وہ قبیشہ تھا، ابن قبیشہ، جس نے وہ وہاں پہ وہ حملہ کیا، کیا نام ہے اس کا، اس کے اوپر وہ یہودیوں کے یا کرسچنز کے اوپر جنہوں نے بھی حملہ کیا. So it will be very interesting. I mean, keep on اپنا کیا نام ہے in touch with us. جی، اینڈ ہمیں ہمارے ساتھ جڑے رہیے. We'll bring out something. میں ویڈیو دیکھتا ہوں غالب بھائی کے بلاگس، تو ایک میں مونولوگ دیکھ رہا تھا غالب بھائی کا. اس میں وہ لونڈیوں کے حوالے سے آپ نے کافی کتابوں سے، اسلامی کتابوں سے بتایا
کہ لونڈی کا ستر یہ وہ. اچھا وہ میں کہہ رہا تھا کہ اس میں کتابوں میں آپ نے پیجز وغیرہ کوئی ریفرنسز نہیں کوٹ کیے, بس آپ نے سمپلی کہا کہ اس کتاب یار نیچے ڈسکرپشن میں جب آپ ریفرنس پہ کلک کریں گے نا آپ کو ایگزیکٹ پیج پہ لے کے جائے گا. اچھا ایگزیکٹ پیج پہ لے کے جائے گا. ہاں جی, میں نے ڈسکرپشن میں سارے ریفرنس دیے ہوتے ہیں, آپ کلک تو کریں. جو اردو پڑھ سکتا ہے اس کے لیے تو بہت آسان ہے, کیونکہ میرے لیے کئی بار انگلش بک سے ریفرنس نکالنا مشکل ہوا ہوتا ہے, میں اردو سے نکال رہا ہوتا ہوں. کیونکہ وہ سارے نمبر بھی ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں جب آپ انگلش سے دیکھتے ہیں نا. تو وہ اچھا مسلمانوں کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے کہ وہ آپ سے صرف یہ مانگتے ہیں کہ اس کا ریفرنس کیا ہے. مطلب کہ انہوں نے خود نہیں, اگر جو بندہ اگر میں نے کچھ خود پڑھا ہوا ہے تو میں ریفرنس مانگوں گا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, مجھے تو آلریڈی اس بات کا پتا ہوگا, لیکن پھر وہ پرٹینڈ بھی کرتے ہیں کہ کیا نام ہے اس کا, ان کو ساری ہسٹری کا پتا ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کی اپنی بکس میں ریفرنس کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا نمبر غلط ہو جائے تو وہ آپ کے ساتھ اس بات پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں آپ نے تو نمبر غلط دیا. وہ اس بات پہ نہیں کریں گے کہ یار ٹنگ بنز آپ سے بات ہو گئی ہے, اب آپ نہ آئیں دوبارہ, آپ دوسروں کو آنے دیں, ہر بندے کی بات کا ٹائم ہوتا ہے. چلیں اللہ, ٹھیک ہے, پھر شکریہ, پھر ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو, تھینک یو, اوکے, بائے بائے. تو بھائی جس کو بھی یہ لگتا ہے نا کہ میں نے ریفرنس نہیں دیے غالب کمال ویلاگس پہ, ایک بار ڈسکرپشن تو چیک کرو. ڈسکرپشن میں ایک ایک چیز کے ریفرنسز میں نے دیے ہیں. میں کیوں اسکرین پہ ریفرنس دکھانا مناسب نہیں سمجھتا, کیونکہ پھر ویڈیوز آدھے پونے گھنٹے کی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, ایسے بھی ہو سکتا ہے میں حدیثوں کے صرف نمبر بتاتا ہوں, میں اس کے اندر یہ نہیں آپ کو کہتا کہ اس حدیث میں, میں صرف یہ بتاتا ہوں حدیث میں یہ لکھا ہے, کیونکہ میں نے ریفرنس دیا ہوا ہے اس کے اندر, اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس حدیث کو میں اسکرین پہ لاؤں اور پوری پڑھ کے دکھاؤں, کیونکہ وہ پھر بات بڑی بورنگ ہو جائے گی. بورنگ بھی ہو جائے گی, دوسری بات ہے کہ ویڈیو اتنی لمبی ہو جائے گی کہ آپ لوگ پھر تنگ آ جائیں گے کہ یار یہ کیا اتنی لمبی ویڈیو. ٹھیک ہے, تو میں نے اس لیے کیا کیا ہے, سارا کچھ اس کے اندر میں یہ بتا دیتا ہوں. ہاں بھی مستدرک حاکم کی 6828 نمبر حدیث ہے, جا کے دیکھ لو خود ہی, نیچے ریفرنس دیا, اس پہ کلک کریں گے آپ, سیدھے آپ پہنچ جائیں گے وہاں پہ. ٹھیک ہے, ہاں یہ چیز ہے. اور نمبر نمبرز بھی بہت کنفیوزنگ ہے, مختلف بکوں کے اوپر مختلف نمبرز ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نے چھاپی ہوئی ہے بک. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.